سر یہ فرمائیے گا 6 ججوں کا خط آیا ہے اور الزامات کی نوعیت ویسی ہے جیسے کسی زمانے میں آپ نے دہرائے تھے، اور اس کے بعد آپ نے تو سزا پائی ہے، اب وہ انصاف چاہتے ہیں، کیا ان کو انصاف ملنا چاہیے؟ جی، انصاف تو جو بھی داد رسی سیکھ کرے اس کو ملنا چاہیے اور اس کی داد رسی ہونی چاہیے، اور لیکن اس میں ساتھ ایک جو بنیادی آپ نے دیکھا ہے فرق، میں نے اکیلے نے یہ لڑائی لڑی، اور میں نے الحمدللہ 5.5 سال 6.25 سال کی جدوجہد کی، اور میری فیملی نے، میں نے، ہم سب نے سفر کیا، اور الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ جو ہے 22 مارچ 2024 کے فیصلے پہ منتج ہوا۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو رانگ ڈوئر تھے، جنہوں نے رانگ کمٹ کیا تھا، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ چاہے عدلیہ سے تھے چاہے وہ فوج سے تھے، وہ تو سارے پینشنز لے کر، اپنی مراد لے کر، تمام تر فوائد، اور سفر تو پھر میں نے کیا، میں نے چیف جسٹس بننا تھا، میں نے سپریم کورٹ میں جانا تھا، میرا ایک کیریئر تھا وہ اسپائل ہوا، جو لیکن آپ کے اس وقت کیس میں جنہوں نے سپریم یہ کورٹ سب کا کچھ کیا وہ فیصلہ کدھر ہے، ہے؟ اسی فیصلے نے بنیاد رکھی ہے، شاید ان لوگوں کو تقویت دی ہے، طاقت دی ہے کہ انہوں نے وہ خط لکھا جس کے اندر انہوں نے لکھا بھی ہے کہ نہ ہم فائز عیسیٰ کی طرح اور نہ جسٹس شوکت صدیقی کی طرح بہادر ہیں، ہمیں تو آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل انصاف کرے گی، تو آپ لوگوں کے آپ کا جو فیصلہ ہے اس نے ان کو طاقت دی ہے۔ ایک چیز میں آپ سے اگر دہرانا تو پڑے گا آپ کو، لیکن لوگوں کی دیکھیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو کیسے اپروچ کیا تھا اس وقت جنرل فیض نے، تھوڑا سا اپنی زبانی دوبارہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مداخلت ہوتی کیسے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں اس حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں کہ بہادری تو اختیار کرنی پڑتی ہے، اگر ایک جج جو ہے وہ بہادر نہیں ہے اور اس کا وہ پریشرز جو ہے ابزارب نہیں کر سکتا، پریشرز لے نہیں سکتا، تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے یہ اس کی ایک کمزوری ہے جو بہرحال اس طرح ریفلیکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال میں وہ آپ کے سوال کے جواب میں آتا ہوں، جنرل فیض حمید اس وقت ڈی جی سی تھے، اور ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی تو کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، وہی سب کچھ تھے، کیونکہ ان کے اور قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکویشن تھی، اور وہ زمین پر خدا کا روپ دھارے ہوئے تھے فیض حمید صاحب، تو وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ نیب کورٹ سے ڈیسیژن کے بعد جب یہ اپیلز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تو اس کو وہ بینچ سنے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر میں اس بینچ کو ہیڈ کرتا ہوں تو اس سے ان کی جو کچھ بھی انہوں نے کیا پاناما کیس کے حوالے سے، اس سے ان کی کریڈنس جو ہے اس کو اٹیچ ہو جائے گی، تو خیر وہ میں نے اس کا انکار کیا، تو اس پر پھر انہوں نے کہا تھا کہ 2 سال کی محنت ہماری ضائع ہو جائے گی، اور پھر میں نے اس کے حوالے سے کوشش اپنے چیف جسٹس کو بتایا، انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں آپ آرام سے چلیں، پھر میں نے اس کوشش کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مل کر ان کو بتاؤں، انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا، پھر میرے پاس صرف یہی آپشن بچا تھا کہ میں لائرز کو پنڈی بار میں اپنی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتاؤں کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو جب میں نے ثاقب وہ نثار کی، صاحب سے آپ کا اس کا انٹریکشن خمیازہ ہوا مجھے یا یہ، آپ کو شاید کورٹ میں ملے، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی کہ مجھے آپ ٹائم دیں، میں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، لیکن انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور میں یہ ریکارڈ کی بات ہے، انہوں نے خود اس بات کو مانا بھی ہے کہ ہاں اس نے مجھے ریکویسٹ بھیجی تھی ملاقات کرنے کی، لیکن میں نہیں ملا، اینی ہاؤ چلیں وہ تو ایک چیز ہو گئی، اصل چیز تو یہ ہے کہ جو اس وقت کے حالات تھے آج وہ حالات بالکل نہیں ہیں، اس وقت تو یقین کریں کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کس طرح پورا ایک معاشرہ، پوری ایک کورٹ جو ہے وہ سہمی ہوئی تھی اس طرح کہ پتہ نہیں جسٹس کیا سے محسن کیا اختر ہو جائے کیانی گا، صاحب اس وقت تھے تو اسلام اس آباد ہائی طرح سے کورٹ میں جب یہ ایشو ریز ہوا اور آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، تو جسٹس جی محسن جی، اختر کیانی تھے اس وقت ہائی کورٹ کے اندر؟ محسن اختر کیا، گل حسن اورنگزیب صاحب تھے،
عامر فاروق صاحب تھے، اطہر من اللہ صاحب تھے اور انور قاسی صاحب تھے. آپ یقین کریں آپ نے میرے جب ان سے بھائیوں بات نے کی تو انہوں نے کچھ آپ کی مدد کی؟ میرے ساتھ سماجی تعلق ختم کر دیا. میرے ساتھ میری بیٹی کی شادی میں نہیں آئے، میرے ساتھ کوئی اسلام دعا ختم کر دی. اور صرف ایک جج تھے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو عید پر مجھے فون کیا کرتے تھے. ادروائز اس وقت کے کسی جج نے کسی اسٹیج پر نہیں آ کر یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یا ہم اس جہد میں آپ کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے جو بعد میں 3 جج صاحبان آئے، میں نے اپنی بچی کی شادی کے لیے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا اور اس وقت چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے. 7 ججز کو میں نے انوائٹ کیا تھا، لیکن اس وقت ایک یونینیمسلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اس کی طرف تو اسلام دعا بھی نہیں رہنی. None came to attend the wedding ceremony of my daughter. اور کسی نے فون پہ مبارکباد تک بھی نہیں دی. تو یہ میں نے تو اس طرح کے حالات فیس کیے ہیں. میں اکیلا تھا ایک لاسٹ اور چھوٹا سا باقی جواب دے بھی دیں، جنگ میں نے سپریم اکیلی جوڈیشل لڑی. کونسل کو ہاں اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جورسڈکشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کا آرٹیکل 2095 کے تحت صرف ججز کی کیپیسٹی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آیا بطور جج کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور کہیں کسی سے کوئی مس کنڈکٹ تو نہیں ہوا. یہ معاملہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جیسا میڈیا کی رپورٹ سے ہی پتہ چلا ہے کہ فل کورٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پروب ہوگا اور کوئی نہ کوئی میکانزم جو ہے وہ ایوالو اور ہوگا.